میرا دشمن۔ مجھے جب ہوش آیا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں سے آدھی رات کا چاند نظر آ رہا تھا۔ میرا کمرہ خالی تھا، لوگ جا چکے تھے اور ان کے لائے ہوئے پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تنہائی میں سوچا کہ وظیفہ کیوں ناکام ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، وضو کیا اور مصلی پہ جا کر نفلوں کی نیت باندھ لی۔ نفلوں سے فارغ ہوا تو میں نے ایک بار پھر وظیفہ شروع کر دیا۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا اور پھر مجھے چاروں جانب سے نفس نفس کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان آوازوں کو سن کر میں اور تیزی کے ساتھ وظیفہ پڑھنے لگا اور پھر میں نے خود کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں وظیفہ چھوڑ کر حیرت سے اپنے وجود کو تکنے لگا۔ میرا سیاہی مائل وجود مجھ سے مخاطب ہوا: خان، اس سے پہلے کہ تم ختم ہو، سنبھل جاؤ۔ تم اپنے نفس کے غلام بنتے جا رہے ہو۔ میں اپنے نفس کا غلام بن گیا ہوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، میرا وجود بولا۔ تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے اپنے نفس کے کہنے پر کیا ہے۔ ناممکن، قطعی ناممکن، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ خان، تم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، میرے وجود نے کہا۔ تمہارا نفس تمہیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تمہاری عبادت اور ریاضت ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ تمہیں خیر اور شر کی پہچان نہیں رہی۔ تم نے سکھدیو کو جھلسا کر اپنے نفس کو تسکین دی ہے۔ اس کے بعد میرا وجود دھندلانے لگا۔ اس کے خد و خال بگڑتے چلے گئے۔ پھر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے وجود کے غائب ہوتے ہی میں اس طرح چونکا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اسے اشارۂ خداوندی ہی کہوں گا۔ حق تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو بھی کن کن طریقوں سے ہدایت دیتا ہے۔ اس اشارے کو پاتے ہی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ واقعی یہاں آ کر میں نفس کا غلام بن گیا تھا۔ نفس نہایت چالاکی سے مجھ پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں یہاں آ کر دنیاوی شان و شوکت میں ایسا کھویا کہ خدا کو بالکل ہی بھول گیا۔ میں جو اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اپنے اعمال کے بدولت اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ میری عبادت اور ریاضت سب کچھ اسی کے لیے ہوتی تھی، لیکن اب وہ سب اپنا روحانی اقتدار قائم رکھنے کی خاطر کر رہا تھا۔ سکھدیو کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک فطری عمل تھا، لیکن کیا میرا یہ عمل جائز تھا؟ مجھ جیسے انسان کو جو قرب الہی کا خواستگار ہو، اس کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا حق تو نہیں ہے۔ میرے دل میں عجز و انکساری کی جگہ تکبر نے لے لی تھی۔ اصغر مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے غرور سے اسے ٹھوکر مار دی تھی۔ سکھدیو کلمہ تمجید پڑھتا رہا اور میں حقارت سے اسے جہنمی کہتا رہا۔ بونے جو خیر اور شر کا مجموعہ تھے، انہوں نے بھی دل کا حال جاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں کون تھا جو اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا تھا؟ میری حیثیت کیا تھی؟ اپنی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی میں کانپ اٹھا۔ میں فلسفہ روحانیت کو بھلا بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری روحانی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ آیت کریمہ کا اثر ختم ہو چکا تھا اور پھر میں سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گر کر میرا دل بھر آیا۔ میں خدا کے حضور میں رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ مجھ پر شرم اور ندامت کا شدید احساس غالب تھا۔ کافی دیر بعد جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک بار پھر خود کو ہلکا محسوس کیا۔ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر واپس جیکب تالاب چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ میری اصلی دنیا تو وہی تھی، ویرانہ اور مستانی کا ٹھکانہ۔ لیکن میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ میں اپنی دنیا میں واپس جانے سے پہلے ایک بار سکھدیو سے مل لوں۔ اس کے ساتھ میں نے جو انتہائی غیر مناسب سلوک کیا تھا، اس کی معافی مانگ لوں۔ مستانی کا کہنا تھا کہ حق تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور میں حق تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر
سکھدیو کا پیر پکڑنے کو تیار ہو گیا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا ہوگا وظیفہ پڑھا، اور پھر میری ظاہری اور باطنی نگاہ وسیع ہوتی چلی گئی۔ میں نے دیکھا دریا کے بیچ درختوں کے جھنڈ میں واقع ایک مندر کی سیڑھیوں پر جھلسا ہوا سکھدیو لیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بوڑھا سنیاسی بیٹھا زخموں کا علاج کر رہا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس کے زخم نہیں بھرے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بصیرت کو سمیٹا اور بھگ کر پہنچ کر اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ بھگکر سکھر اور روہڑی کے درمیان دریائے سندھ کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے۔ یہ ہندوؤں کا نہایت ہی متبرک اور مقدس مقام ہے۔ سکھدیو تک پہنچنے کی خاطر میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سانس کے ساتھ حق اللہ کی گردان کرنے لگا۔ میں اپنے جسم سے روح کو جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری روح نے جسم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید میری روح میرے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور مادی ذرائع سے اس تک پہنچنے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے نہیں جانے دیں گے۔ اب جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کے ہیں جب پاکستان وجود میں آ چکا تھا، اور اس کرۂ ارض پر سب سے بڑا نقل مکانی کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ لوگ اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور کچھ لوگ اس زمین پر آ رہے تھے۔ اس افراتفری کے زمانے میں کب کسی کو کسی کا ہوش رہتا ہے؟ شہر کی گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں۔ جو لوگ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ہندو تھے اور اپنی جانوں کے خوف سے دن ہی کو اسٹیشن چلے جایا کرتے تھے۔ جو مسلمان مہاجرین آ رہے تھے انہیں مسلم لیگی رضاکار دن نکلتے ہی کیمپوں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ غرض جب میں اسٹیشن پہنچا تو چھوٹی لائن کے پار جو کھوکھرا پار سے ہندوستان جاتی تھی، ہندوؤں کا وہاں جمع غفیر تھا۔ وہ سب مونا باؤ جانے کے لیے ریل گاڑی کے منتظر تھے۔ وہ بڑی ہی تاریک رات تھی۔ چاروں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا، اور کبھی کبھی اس سناٹے کو کتوں کے بھونکنے کی آواز توڑ دیا کرتی تھی۔ میں شاہی بازار کے پیچ در پیچ گلیوں سے گزرتا اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سی گلی کو پار کیا اور ایک دوسری چھوٹی سی گلی میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک شیریں اور دل نواز آواز تھی۔ میں نے اتنی دلکش آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جس نے مجھے خان کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے بڑی ہی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ آج تک میری زندگی میں کبھی کسی عورت کو دخل نہیں رہا۔ رات کے سناٹے میں اپنا نام سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے آواز کی طرف دیکھا۔ اس چھوٹی سی گلی کے درمیان میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور سندھی اجرک پہنے ایک عورت اپنا جسم چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا تم نے مجھے آواز دی ہے؟ ہاں بابا جی، اس عورت نے نہایت ہی مترنم آواز میں کہا۔ اس وقت آپ کو دیکھ کر میرا من خوشی سے کھل اٹھا ہے۔ شاید بھگوان نے آپ کو میری رکشا ہی کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ بتاؤ، بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو عورت کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور میرے معتقدین سے ہے۔ اس وقت مجھے یہاں سے گزرتا دیکھ کر مدد کی طالب ہوئی ہے۔ آئیے، اندر آ جائیے، اس نے ایک دروازے کی جانب چلتے ہوئے کہا جو کہ 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے سوچا کہ بیچاری مصیبت کی ماری ہے اور شاید کوئی مرد اس کے گھر میں نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے محراب دار بنے ہوئے دروازوں کے کواڑوں کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ مکان کافی بڑا تھا، لیکن اندر سے بہت پرانا دکھائی دیتا تھا، اور اس کے نیچے سے اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ رنگ بھی مٹیالہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پوری عمارت پر ایک ناقابل بیان ویرانی سی بھی مسلط ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اس مکان کے صحن کو عبور کیا
اور اندر کی جانب بنے ہوئے قطار در قطار کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں ابھی صحن کے درمیان ہی میں پہنچا تھا کہ اسی عورت کی نہایت ہی شیریں آواز سنائی دی، اس طرف اندر آ جاؤ۔ میں نے بے سوچے سمجھے اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور جب میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گیا کہ کمرہ نہایت ہی قیمتی ضروری اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ ابھی میں اس کمرے کی چیزیں دیکھنے میں محو تھا کہ اس عورت نے مخاطب کیا، خان بابا، میں اس وقت ایک زبردست مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیا تم اس مکان میں تنہا رہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بابا جی، اس نے نہایت ہی ملائم لہجے میں جواب دیا، اس مکان میں اپنی کنواری کنیا کے ساتھ تنہا ہی رہتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا، بات کیا ہے؟ اس سمے بہت مجبور ہو کر آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اس گھٹنا کا اپائے آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس دھرتی پر آپ بھگوان کے اوتار ہیں، آپ کی شکتی میری سیاہ ستا کر سکتی ہے۔ اس کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے نہایت ہی تمکنت سے کہا، تم کچھ بتاؤ تو میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ ان داتا، وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے غمزدہ لہجے میں بولی، میری ایک ہی کنواری کنیا ہے، اور وہ اس وقت سخت بیمار ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے قدرے سینہ پھلا کر کہا۔ میری بات سنتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی مسہری کے پاس پہنچا۔ اس مسہری پر نہایت دیدہ زیب چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا، اس کے چاروں جانب سرخ ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ اس عورت نے ہاتھ بڑھا کر سامنے کی جانب کا پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ ہے میری کنیا مہاراج۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک 16-17 سالہ نہایت ہی حسین لڑکی بستر پر محو خواب تھی۔ اس کے چہرے پر رعنائیاں ہی رعنائیاں تھیں، اس کے حسن میں شباب ہی شباب تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا حسین چہرہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے حسن کے سحر میں ڈوبا ہوا آگے بڑھا اور مسہری کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا، جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں دیکھا، کب دیکھا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چند آیتیں پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ میرا خیال تھا اس پر کوئی اثر ہے یا یہ بے ہوش ہے تو ضرور آنکھیں کھول دے گی، لیکن نہیں، دوشیزہ اسی طرح بے ہوش لیٹی رہی۔ اس کے سانس کے زیر و بم کے علاوہ جسم نے ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ یہ کیا بیماری ہے؟ میں نے اپنی ناکامی چھپاتے ہوئے کہا، کب سے بیمار ہے؟ بابا جی، عورت بولی، یہ آج سے نہیں، 3 برس سے اسی طرح خاموش لیٹی ہے۔ 3 برس سے؟ تعجب میں میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ ناگ دیوتا کا شڑاپ ہے، عورت نے جواب دیا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پردہ چھوڑ دیا۔ ریشمی پردے کے پیچھے مسہری پر لیٹی ہوئی دوشیزہ پھر چھپ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھیے، بتاتی ہوں، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب میں بیٹھ گیا تو وہ سامنے کھڑی ہو کر بولی، مہاراج، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آج سے کئی برس پہلے میں تھر پارکر کے ایک گاؤں میں اپنے پتی دیو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بھگوان نے بڑی ہی پرارتھناؤں کے بعد مجھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے نوازا تھا۔ اس گاؤں کے ایک کنارے پر ناگ دیوتا کا مندر بھی تھا۔ میری بیٹی اپنی سکھیوں کے ساتھ صبح شام وہاں پوجا پاٹ کے لیے جایا کرتی تھی۔ ناگ دیوتا کی یہ ریت ہے، وہ نہایت دکھ سے بولی، کہ جب کوئی کنواری کنیا جوان ہو جاتی ہے تو ناگ پنچمی کے دن اسے 1 سال کے لیے داسی بنایا جاتا ہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی جبکہ میری بیٹی سورج ڈھلے کنویں سے پانی بھر کر لا رہی تھی، کسی ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت لمحے بھر کو رکی، پھر گلوگیر آواز سے بولی،
میں نے فوراً ہی سنیاسیوں اور سپیروں کو بلایا۔ انہوں نے اس کا زہر تو چوس لیا لیکن اسے ہوش میں نہ لا سکے۔ بس جب سے یہ یوں ہی بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے اس کا بہت علاج کرایا اور میں اسے لے کر یہاں حیدرآباد آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے نہ صرف ڈاکٹروں اور ویدوں کا علاج کرایا بلکہ بڑے بڑے مہاپرش سادھوؤں کو بھی دکھایا، لیکن کوئی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ پھر میں نے بے خیالی سے کہا۔ پھر ایک دن وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، ایک مہمان گیانی سادھو نے بتایا کہ یہ بے ہوشی دراصل ناگ دیوتا کا شڑاپ ہے اور اس کا اپائے صرف شیش ناگ کا من ہے۔ شیش ناگ کا من؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ مہاراج، وہ ہندو عورت عقیدت سے بولی، جب ناگ 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے شریر کا زہر ایک روشن گولا بن جاتا ہے اور وہ سیاہ راتوں میں اس من کو منہ سے نکال کر اس کی روشنی میں گھومتا ہے۔ اسی من میں ناگ دیوتا کی وہ شکتی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے انسان کو بھی اس کا پانی پلا دیا جائے تو وہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ تم نے عجیب سی بات بتائی۔ میں نے اسے اس طرح حیرانی سے کہا۔ مہاراج، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، دھرم کتھا میں یہی کچھ لکھا ہے۔ شیش ناگ کا من حاصل کرنا بڑا ہی کٹھن، لیکن جو منش اس دھرتی پر بھگوان کا اوتار ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، وہ آپ دیدہ ہو کر بولی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ کچھ کر سکوں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ گیانی ہو مہاراج، آپ میں بھگوانوں جیسی شکتی ہے۔ میری کنیا کو اس مصیبت سے نجات دلا دو، ناگ دیوتا کے شڑاپ سے بچا لو، یا پھر اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھگوان سے کہو اسے اپنے پاس بلا لے۔ میں کب تک اس لاش کو یوں ہی سینے سے لگائے رہوں گی؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی التجا نے میرا دل پگھلا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب تک میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے تسکین نفس کی خاطر کیا، اپنے روحانی بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کیا، اور اب مجھ سے ایک عورت التجا کر رہی تھی، اپنے دکھ کا مداوا چاہتی تھی۔ پھر یہ حسین لڑکی کب تک یوں ہی بے ہوش پڑی رہے گی؟ اس کے معصوم حسن نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ویسے بھی میں سکھدیو کے پاس غلطی کی معافی مانگنے جا رہا تھا، لیکن اب سوچا کہ پہلے اس نیک کام سے فارغ ہو لوں، شاید میری غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی یہ بھی ایک سبیل ہو۔ اور پھر میں نے اس عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ تاریک راتوں میں وہ ناگ پھلیلی نہر کے کنارے کسی جگہ پر نمودار ہوتا ہے اور پھر اپنے من کو نکال کر اس کی روشنی میں سیر و تفریح کرتا ہے۔ اس ناگ کے بارے میں برسہ برس سے شہرت تھی۔ کوئی اسے شیش ناگ بتاتا تھا اور کوئی اسے دیوتا کہتا تھا۔ اس ناگ کے بارے میں باتیں پھیلانے والے وہ مچھیرے تھے جو پھلیلی نہر میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی حویلی میں ٹھہر گیا اور پھر دوسری رات جب نیلے آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، میں ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعے سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شیش ناگ کو کس طرح قابو میں کر کے اس کا من حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس مجھے خود پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ نہ جانے یہ کیسی لگن تھی، کیسا جذبہ تھا۔ اس زمانے میں 3 نمبر تالاب سے لے کر پھلیلی نہر کے کنارے تک ویرانی ہی ویرانی تھی، اور اتنے زیادہ خوردرو جنگلی جھاڑیاں تھیں کہ ان میں سے آدمی کا گزرنا مشکل تھا۔ البتہ ان جھاڑیوں میں چند پگڈنڈیاں بھی بنی ہوئی تھیں جنہیں دن میں آنے جانے والے مچھیرے استعمال کرتے تھے۔ میں انہی پگڈنڈیوں میں سے ایک لمبی سی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ یہ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی پھلیلی نہر کے کنارے کی طرف جاتی تھی۔ ابھی میں کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک زبردست غراہٹ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی دائیں طرف کی جھاڑیوں سے ایک کالے رنگ کی بلی نکلی اور میرے سامنے کی جانب اسی پگڈنڈی پر
उसी तरह भागती चली गई जैसे वो मुझसे पहले पहुंचना चाहती हो। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बस एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा और फिर आगे बढ़ गया। अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक फ़िज़ा में बीन की आवाज़ सुनाई दी। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया और बीन की आवाज़ की तरफ देखने लगा। पगडंडी से हटकर घनी झाड़ियों के दरमियान एक निहायत ही सियाह चमकदार सांप, जिसका कद 1 गज या उससे कुछ ज़्यादा होगा, अपनी दुम के सहारे खड़ा बीन किले पर झूम रहा था। उसके चौड़े फन पर सुनहरी बालों का एक छोटा सा ताज था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। उसका फैला हुआ फन और सुर्ख 2 शाखा ज़ुबान उसकी होलनाकी में इजाफा कर रही थी। उसकी निगाहें देखकर यूँ महसूस होता था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। मैंने बीन बजाने वाले की तरफ देखा। वो 20-22 साल का एक खूबरूप सपेरा था। उसने सियाह रंग की कमीज़ पर सफ़ेद धोती बांध रखी थी और सर पर जर्द रंग की पगड़ी थी। उसके दोनों बाजुओं की मछलियाँ उभरी हुई थीं और वो मजबूती से बीन को दोनों हाथों में थामे नाग के सामने रक्स करते हुए बजा रहा था। उसकी धुन बड़ी ही दिलकश और मशहूर कुन थी। वो माहौल से बेखबर बजाता रहा। सियाह नाग मस्त होकर झूमता रहा और मैं एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे छुपकर ये सब कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद अचानक तारीक माहौल चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा। ये इस कदर तेज़ रोशनी थी कि कोई शख्स भी इसको आँखों से झपकाए बगैर नहीं रह सकता था। फिर हैरत से मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मेरे सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। सांप ने बीन की धुन पर मस्त होकर पिंग पोंग की गेंद से भी छोटी एक सफ़ेद रंग की गोल सी चीज़ मुंह से निकालकर ज़मीन पर डाल दी। ये उसका मन था। मन के ज़मीन पर गिरते ही करीब की एक झाड़ी के पीछे से एक औरत बरामद हुई। शायद वो इसी मौके की मुंतज़िर थी। उस औरत के दाएं हाथ में कांसी की एक बड़ी सी थाली थी। उस थाली में 1 दर्जन से ज़्यादा घी के चिराग चल रहे थे। वो औरत हाथ में थाली लिए हुए नाग के सामने रक्स करने लगी। उसका पूरा जिस्म सियाह था, बिल्कुल नाग की मानिंद, और वो बीन की धुन पर नागन की तरह लहरा रही थी। ऐसा रक्स मैंने कभी नहीं देखा था। माहौल निहायत ही पुरअसरार हो गया था और वो औरत के बजाय नागन नज़र आ रही थी। उसके जिस्म का एक एक उज़्व बीन की लय पर नाग की तरह लहरा रहा था। वो औरत नाग के चारों जानिब रक्स करते हुए घूम रही थी। उसकी आंखों में बला का सहर था। नाग भी उसके साथ ही घूम रहा था। औरत की कोशिश थी कि नाग की तवज्जो ज़मीन पर पड़े हुए मन से हट जाए। फिर बीन की लय बदल गई। उसकी धुन बार बार बुलंद होकर आहिस्ता हो जाती और साथ ही रक्स करती हुई औरत कभी ज़मीन पर बैठ जाती और कभी खड़ी हो जाती। बीन की धुन और औरत के रक्स के साथ ही नाग भी उसी तरह हरकत कर रहा था। फिर बीन की धुन आहिस्ता होती ही चली गई। इसके साथ ही औरत और नाग भी बैठने लगे। फिर औरत ने रक्स करते हुए थाली ज़मीन पर रख दी। थाली में दूध था और उसके किनारों पर घी के चिराग जल रहे थे। नाग ने जो ही दूध पीने की खातिर थाली में मुंह डाला, उस औरत ने मिट्टी का एक पक्की हांडी तेज़ी से मन पर औंधा दी। माहौल एकदम तारीक हो गया। नाग ने गज़बनाक होकर अपना सर उठाया। फ़िज़ा में फूं की आवाज़, खौफनाक आवाज़ गूंजी। फिर उसके मुंह से शोले से लपके और थाली में रखे हुए तमाम चिराग गुल हो गए। रात की तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए वो औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। मिट्टी की हांडी पर जगह जगह कीलें लगी हुई थी और नाग दीवाना वार अपना फन उस हांडी पर मार रहा था, और जब भी ऐसा करता था तो ज़ख्मी हो जाता था। चंद मिनट बाद ही उसने आखिरी बार सर उठाया और फिर पूरी कुव्वत से हांडी पर दे मारा। फ़िज़ा में धप की आवाज़ बुलंद हुई। शीश नाग का जिस्म एक बार अकड़ा और फिर इसमें कई बल पड़ गए।
وہ مر چکا تھا۔ سپیرے نے ایک لکڑی سے اسے ہانڈی سے دور ہٹایا اور پھر ہانڈی کے نیچے ہاتھ ڈال کر من اٹھایا۔ اس کے ساتھ ہی ماحول لمحہ بھر کے لیے روشن ہو گیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹے سے رومال میں من کو لپیٹا اور اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا، پھر زہر خند سے بولا، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ یہ من مجھے دے دو، میں نے ہاتھ پھیلا کر کہا، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، اس نے فضا میں ہاتھ نچا کر غصے سے کہا، جان جوکھم میں ڈال کر میں نے اسے حاصل کیا اور تمہیں دے دوں؟ مجھے ایک انسان کی جان بچانی ہے، میں نے اسے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا اور تھیلے پر گرفت مضبوط کر کے چل دیا۔ ایک لڑکی 3 سال سے بے ہوش ہے، میں نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اگر شیشناگ کا من مل جائے تو وہ پھر پہلے جیسی ہو سکتی ہے۔ اگر تجھ سے اس سے اتنی ہی ہمدردی تھی تو مجھ سے پہلے آ کر لے لیا ہوتا، اس نے نہایت ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اسی مقصد کے لیے آ رہا تھا، میں نے بتایا، لیکن تم مجھ سے پہلے پہنچ گئے، اور یہ تو بھگوان کی دین ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ یہ سن کر ایک بار تو جی میں آیا کہ اسے بتا دوں کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے اور خدا مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، لیکن پھر مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ اب مجھ میں پہلی جیسی روحانی طاقت نہیں رہی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ حقارت سے بولا، چل اپنی راہ لے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، میں نے خوشامد سے کہا۔ یہ من اس لڑکی کے لیے امرت ہے، مجھے دے دو، یہ اس کے لیے آب حیات ہے۔ یہ سن کر اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا اور پھر نہایت ہی معنی خیز انداز سے پوچھا، کیسی ہے وہ لڑکی؟ بڑی ہی خوبصورت ہے، بالکل غیر ارادی طور پر میں نے کہا۔ مجھ سے شادی کرے گی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ہوسناک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پر غصہ سا آ گیا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ اس دھرتی پر کوئی کسی کے کام بغیر مطلب کے نہیں آتا، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ اس کی اس بات سے میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، یہ میرے نفس کی آواز تھی۔ میں جو اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو کر بلا سوچے سمجھے من حاصل کرنے چلا آیا تھا، لیکن پھر سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا، اس لڑکی پر مجھے کوئی اختیار نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی وعدہ کروں۔ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ نہایت ہی شرارت آمیز تبسم سے بولا، تم اس کی سندرتا پر مر مٹے ہو، تم اس پر احسان کر کے اسے جیون بھر کے لیے غلام بنانا چاہتے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص انتہائی مطلب پرست ہے اور مجھے بھی اپنا ہی جیسا سمجھ رہا ہے، لہٰذا میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی خاطر کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں، دراصل دیکھو، کوئی کسی کے لیے بنا لالچ کے کچھ نہیں کرتا، اس نے میری بات کاٹ کر کہا اور پیٹھ موڑ کر چل دیا۔ اس کے مڑتے ہی میری نظر اس تھیلے پر پڑی جس کے اندر رومال میں لپٹا ہوا من رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا، میرا ہاتھ اس تھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ تھیلے پر میرا ہاتھ پڑتے ہی سپیرا پلٹا اور نہایت ہی نفرت سے بولا، مورکھ، تو کیسا منش ہے جو میری محنت کا پھل خود لینا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ کا پورا پنجہ میرے منہ پر مار دیا۔ سندھی رسم و رواج کے مطابق یہ نہایت ہی گندی گالی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں ایک دم مشتعل ہو گیا اور اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ میرے اس غیر متوقع حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے ایک زبردست غراہٹ نکلی، اس نے زمین پر گر کر اپنا جبڑا پکڑا، اس کو ہونٹوں کے کناروں سے خون کی باریک سی دھار بہہ نکلی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے زمین پر لیٹے لیٹے میری ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسائیں اور مجھے نیچے گرا دیا۔ اب ہم دونوں زمین پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا حریف غیر معمولی طاقتور ہے۔ اس نے ایک بار پٹخنی دے کر مجھے نیچے گرایا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔
مجھے یوں معلوم ہوا جیسے منو بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ میرا سانس رکنے لگا اور آنکھیں ابل پڑی۔ اسی لمحے وہ میرے سینے سے اتر گیا، جیسے مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے سانس درست کی اور پھر اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے ہاتھوں میں اس طرح تھا جیسے بلی چوہے کو دباتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے بلند کیا اور یہ کہتے ہوئے اچھال دیا، کیوں اپنی جیون ہتیا کرنے پر تلا ہوا ہے؟ زمین پر گرتے ہی میں نے اپنی کمر پکڑ لی۔ کمر میں درد کی ایک لہر سے اٹھی اور پھر مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ غصے کی نہایت ہی شدید حالت میں بے اختیار میرے منہ سے حق اللہ نکلا اور ساتھ ہی انگلی بھی اٹھ گئی۔ حق اللہ کی آواز کے ساتھ ہی اس نے ایک کربناک چیخ مار کر اپنی گردن پکڑ لی اور مر گیا مہاراج کہتا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ میرا دل اس کامیابی پر جھوم اٹھا۔ کیا ابھی بھی میری زبان میں تاثیر باقی تھی؟ میں نے فخر اور غرور سے تڑپتے ہوئے سپیرے پر نظر ڈالی اور پھر کپڑے کا تھیلا اٹھا کر جس میں من تھا اٹھایا اور واپس چل دیا۔ ابھی میں 5-10 قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے ایک ساتھ بہت سی بلیوں کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چلتے چلتے اطراف میں نظر دوڑائی، لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بہت سے سانپوں کی پھنکار سنی تھی، ان کے رینگنے کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے اوزان درست کیے اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ میں نے دوڑتے ہوئے پکے قلعے کی چڑھائی کو عبور کیا اور ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی میری جانی پہچانی تھی۔ اسکول کے زمانے میں اس گلی سے گزرتا تھا۔ میں اپنے خیال کے مطابق اس گھر کی طرف جا رہا تھا جس میں وہ عورت اپنی بے ہوش بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ وہ گلی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں نے کئی گلیوں کو پار کیا تھا اور اب مجھے مطلوبہ گلی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک بار پھر گلیوں کا چکر لگایا اور ہر گلی میں محراب دار دروازے کو تلاش کیا، لیکن مجھے اس مکان کا دروازہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اب رات ختم ہونے کو تھی۔ نیلے آسمان کے افق پر صبح کے ستارے نے جھلملانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد میں تھوڑا جھنجھلا گیا تھا اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ناک کا من نکالا۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس عورت کا مکان یہیں کہیں قریب ہوگا تو من کی چکا چوند کر دینے والی روشنی میں مجھے واضح نظر آ جائے گا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ من کے بجائے بھربھری مٹی کی ایک ڈلی میرے ہاتھ میں تھمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے سوچا، میں تو سپیرے سے من چھین کر بھاگا تھا، پھر یہ مٹی کی ڈلی کہاں سے آ گئی؟ میرے مزاج میں ایک بار پھر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی اور میں نے مٹی کی وہ ڈلی سامنے والے مکان کی دیوار پر دے ماری۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بہت دور بہت ہی زور سے ہنسا، جیسے وہ میری ناکامی پر خوش ہوا ہو۔ پھر میرے کانوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ یہ ہنسی تو بالکل سکھ دیو کی آواز جیسی تھی۔ میں نے چونک کر چاروں جانب نظر دوڑائی اور پھر اپنی بے وقوفی پر خود ہی مسکرانے لگا۔ سکھ دیو؟ وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو سکھر میں اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہا ہے۔ سکھ دیو کا خیال آتے ہی میں نے سوچا کہ میں یہاں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ مجھے تو سکھ دیو کے پاس سکھر جانا تھا۔ جہنم میں جائے وہ عورت، میں غصے سے بڑبڑایا اور پھر میرے قدم خود بخود اسٹیشن کی طرف اٹھتے چلے گئے۔